لے جی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے میرے لیے، آپ کے لیے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے رب ہمارے، ان کے اندر، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے دعا کر رہے ہیں، ہماری جو اولاد تم نے تابع فرمان اے اللہ بنانی ہے تو نے، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے. تو ہمارے اوپر یہ احسان ہے نا. یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اے اللہ تو بہت زبردست ہے اور حکمت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس میں دو چیزیں یاد رکھیں. یہ آپ ذرا دعا کی ترتیب دیکھیں. اس میں پہلے آیا کہ آیات تلاوت کرے، پھر کتاب کی تعلیم دے، پھر حکمت کی، اور پھر پاکیزہ کرے. یہی چار چیزیں ہیں نا اسی ترتیب سے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن اس کو اللہ نے کریکٹ کیا دعا کی ترتیب کو. اللہ نے جب اپنے ریفرنس سے قرآن حکیم میں سورہ الجمعہ میں اس دعا کو ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے منصب کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں کیا، تو اس میں ترتیب کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تلاوت کرے تیری آیات اور کتاب و حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. بیسیکلی یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کی کمزوری تھی نا، ظاہر ہے پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، وہ اللہ نے دور کی کہ پاک وہ ہوگا جس کے اوپر آیات تلاوت کی جائیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا نا اسے کتاب و حکمت سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس میں تلاوت کرے تیری آیات اور ان کو سکھائے کتاب و حکمت اور پاک کرے، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم میں. اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. اور یہ دونوں حدیثیں کنزیکٹیو مشکات میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں بھی آپ کو مل جائیں گی. میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں دعائے ابراہیم ہوں. یہ دعائے ابراہیم آ گئی. دعائے ابراہیم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے. تو حضور نے کہا میں دعائے ابراہیم ہوں. اس کے آگے الفاظ ہیں میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. نبی علیہ السلام کی والدہ نے حضور کی پیدائش کے وقت ایک نور دیکھا تھا، اور ان کو اللہ نے وہاں مکے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات، جو رومن امپائر سب سے بڑی اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کا جو گڑھ آپ سمجھ لیں آج کے اعتبار سے وائٹ ہاؤس دکھا دیا. امریکہ ہے نا. تو آپ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا جو آپ سے بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، شام کے محلات بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی اللہ کا پیغام پہنچے گا. پھر لوگوں نے دیکھا ہے شام مسلمانوں کے پاس آیا ہے، حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا ہے ٹل 1917 تک. یہ تو اب 100 سال گزرے ہیں نا، ہم سے چھن گیا.
ورنہ مسلسل 1300 سال تک، بیچ میں ایک دو دفعہ رومنز آئے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا دوبارہ، وہ شام مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ ابھی بھی یہودی زبردستی آباد ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس بھی ہے کہ وہ بھی ڈر ڈر کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں، فی الوقت نام کا ہی قبضہ ہے ان کا۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے 2023 کے اندر، یہ 2020 چل رہا ہے نا، 3 سال کے بعد ٹرکی سے پابندیاں اٹھنے والی ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی نا، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا ٹرکش نے، باقی سارے دوسری طرف تھے، چاہے وہ امریکہ ہو، برٹن ہو، فرانس ہو۔ تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی، اس کی وجہ سے ٹرکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ورنہ تو سب سے بڑی ریاست دنیا کی یہی تھی۔ پورا میڈیٹرینین سی کے اراؤنڈ جتنا کچھ ہے، یورپ اور ایشیا، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ عراق ان کے پاس تھا، حرمین ان کے پاس تھا، فلسطین سے لے کے مصر، الجزائر، یہ سارا آدھا سمجھ لیں افریقہ بر اعظم، یہ سب سلطنت عثمانیہ تھی۔ اتنی بڑی کوئی امپائر نہیں تھی، یہ ابھی ٹوٹی 1917 کے اندر جب یہ معاملہ ہوا، تو اس وقت بالفور ڈیکلیریشن ہوئی، جس میں یہ اجازت مل گئی ان کو کہ یہ آ کے یہودی یہاں پہ اپنی آبادکاری کر سکتے ہیں۔ اس وقت پھر کرتے کرتے 2025 کے اندر آپ کو پتا سعودی حکومت آ گئی تھی، 1925 میں، 1925 میں۔ 2023 کے اندر معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، 2023 میں یہ 100 سال پورے ہونے ہیں۔ تو جب یہ 100 سال پورے ہوں گے تو ٹرکی سے کئی ایک پابندیاں اٹھ جائیں گی، اور یہ سعودیہ میں بھی جو آج کل گڑبڑ ساری جاری ہے، اسی وجہ سے ہے کہ آل سعود کو صرف 100 سال کے لیے حکومت ملی تھی جی، اب وہ پابند ہے وہاں پہ ڈیموکریسی لانے کے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کو دستبردار ہونا پڑے گا اپنی اس حکومت سے۔ تو اسی لیے یہ تماشے کرواتے رہتے ہیں، اور امریکہ کا بھی پریشر آپ کو پتہ ہے، 4-5 سال پہلے انہوں نے طیب اردگان کو ہٹانے کی کوشش کی کو کر کے، تو وہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2023 تک اگر طیب اردگان رہ گیا تو وہ تو ایک پاپولر لیڈر بھی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ ہی نہ مان جائے کہیں پہ، پابندیاں تو اٹھ جائیں گی ان سے۔ پھر ان کی اب پابندیوں کے ساتھ انہوں نے اکانومی اپنی کدھر لے گئے ہیں، اس وقت یورپ میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان کی ہے، اور آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جب بھی برا وقت آتا ہے، باقی تو سارے بھیگی بیلی بنے ہوتے ہیں، ابھی وہ پابندیاں اٹھی نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کا کانفیڈنس لیول دیکھیں۔ اچھا ٹرکش جو ہے نا، وہ یہ بڑی دلیر قوم ہے، یہ تاتاریوں کی اولاد ہے، اسی بھی تاتاری ہیں پیچھوں، ظاہر ہے یہ مغل ٹرکش یہ سب تاتاریوں کی اولاد ہے، اس لیے آپ کو انہیں نہ کہہ دیو کہ وہ احمد شاہ رنگیلا بھی ایسی وچ بزدل بھی ہوندے ہیں، لیکن اوورال یہ دلیر قومیں ہیں، ٹھیک ہے، جو تاتاریوں کی اولاد سے، اس لیے انہوں نے یہ سلجوکی تھے جو پوری دنیا کو تل پٹ کر کے رکھا، یہ بھی تاتاریوں کی اولاد تھے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اس لیے تو کہا نا کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، تو وہ تاتاریوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تو یہ پابندیاں جب اٹھنی ہیں تو پھر ان کے لیے بن جانی ہے مصیبت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث شریف میں وہاں سے شروع ہوا کہ شام کے محلات نبی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شو ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا، ان کے بارے میں بالکل زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی معمولی واقعہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی والدہ کو ایک پروٹوکول اللہ نے دیا ہے، وہ اہل فطرت میں سے۔ تو ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کیا نظریات پائے جاتے ہیں، دلائل کیا ہیں، مسئلہ 98 میرا ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں میں نے ایک ضمناً بات کر دی۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4091، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ 4091 ہے یا 4019 ہے، دونوں میں سے ایک نمبر ہے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے طاعون اور دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج، جو تمہارے آباء و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے بے حیائی کے فتنے کی وجہ سے ہوگا، لیکن بے حیائی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہ تو کافر ہو کے بے حیائی کر رہے ہیں، آپ تو مسلمان ہو کے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنا، ہمیں نبی علیہ السلام کی امت بنایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ نے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیر دیں۔
اے وہی ہے جناب، یا اللہ دشمن دی توپہ کیڑے پا دے توپوں میں کیڑے تو نہیں ڈلتے. سلطنت عثمانیہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے نا، یہ تو دعائیں کرتے رہے نا. اور اس وقت کے علماء نے فتوے دیے کہ جی یہ اس میں جو گولا استعمال ہوتا ہے، اس میں فلاں کی چربی استعمال ہوتی ہے. انہوں نے لیٹسٹ اسلحہ مینیج نہیں کیا، حالانکہ سپر پاور تھی، 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی. امریکہ یورپ تو کچھ بھی نہیں تھا سلطنت عثمانیہ کے مقابلے پہ، لیکن دیکھیں انہوں نے 30 سے زیادہ ٹکڑے کیے اس کے. ٹھیک ہے، وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں پابندیاں اٹھنے والی ہیں، لیکن وہ اب 30 ملک جڑیں گے تو نہیں، جب تک وہ ملک ایگری نہیں کریں گے وہ ترکی میں شامل تو نہیں ہو سکتے. چلیں، باقی ہے کہ ٹرکی کو جو نہر سویز کے ایکویلنٹ وہاں پہ بھی جو ایک سمندری راستہ گزرتا ہے استنبول کے پاس سے، اس کا ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا. وہ ان کے لیے پھر ان کو تیل نکالنے کی اجازت مل جائے گی، تو ٹاپ پہ یورپین اکانومی میں ٹرکی آ جائے گا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اگر یہ ہمارا یہ اس وقت کا جو حکمران ہے اردوغان وہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ٹرکی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کرن ہے. تو وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن یہ جس طریقے سے علماء ٹریٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھ لو مولویوں کی اپروچ یہ ہے، نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں، نہ یہ کوئی دعا صحیح طریقے سے. اور یار دعا ہی نہیں تسی صحیح طریقے نہ کرا سکتے، دوائی تو تہاڈے کول نہیں بننی، دعا بھی نہیں تانوں کروانی آندی، کیڑی دعاواں کروا رہے ہو؟ کیا آپ لوگ میسج دے رہے ہیں؟ سیکولرز پہلے دین سے متنفر ہیں، پھر آپ کا یہ ایٹیچیوڈ اور اس طرح کی، اور پھر دیکھ لیں اللہ معافی دے ان لوگوں کے گلے پھاڑنے دیکھیں اور ان لوگوں کا دین کا نالج کا کلیم کرنا دیکھیں، اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں ایک لسٹ بھی جاری ہوئی ہے موسٹ پاپولر لیڈر ان مسلم ورلڈ، ان میں پہلے نمبر پہ طیب اردگان کا نام ہے. اور دیکھ لیں آپ مسلسل آلموسٹ آپ سمجھ لیں 20 سالوں سے وہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہیں. اس بندے کا آپ اگر بلٹ اپ دیکھیں، جا کے آپ ویکیپیڈیا پہ لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس وقت ان کی آلموسٹ 65 ایئرز ایج ہے، اور یہ پہلے استنبول کے میئر منتخب ہوئے تھے. استنبول کا 40 سال پرانا مسئلہ تھا پانی کا، انہوں نے وہ حل کیا. اس سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی. ایک ہماری بھی پی ٹی آئی ہے، ایک وہ بھی پی ٹی آئی ہے. آپ فرق دیکھ لیں. اور انہوں نے ڈیلیور کیا. قومی ہیرو ہیں. کسی نے سوچا تھا جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سٹرانگ ہے نا، اسی طریقے سے ٹرکی میں تھی. لیکن آپ دیکھ لیں جب چند لوگوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کی، مارشل لا لگانے کی اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو عوام ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے. اور مسجدوں سے جناب اعلانات ہوئے ہیں کہ نہیں کریں گے. تو سر یہ پھر لیڈر اپنا آپ بنواتا ہے نا. یہاں سارے لوگ اردگان بننے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے آپ اپنے کرتوت تو دیکھیں. ہمارے لیڈرز کے اس طرح کرتوت ہیں کہ لوگ ان کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. اور سر وہ لیڈرز تو آپ کے لوگوں کو مانتے ہیں. وہ کہتا ہے میرا روحانی مرشد مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ عرب اور عجب کا جو کنفلکٹ ہے نا، یہ آج تک جاری ہے. ٹرکی عربیوں سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے توڑنے میں عربیوں کا ہاتھ ہے. اسی وجہ سے ٹرکی کا جھکاؤ ایران کی طرف ہے. ملیشیا بھی چونکہ عجم میں ہی آتا ہے نا جی، ادر دین عرب. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو ہم حدیث بار بار سناتے ہیں مسند احمد کی حجۃ الوداع کا خطبہ کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. لیکن اب ڈویژنز ہماری اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں. ایک طرف چلے جائیں دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ ناراض ہونے والے بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں. دوسری طرف چلے جائیں وہ پہلی پارٹی ناراض ہو جاتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. تو طیب اردگان نے جس طریقے سے سٹانس لیا ہے، وہ ٹرک خون کے اندر وہ چیز شامل ہے. ہمیں ٹرکی سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کئی جاننے والے وہاں پہ جابز کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یعنی جو خلافت و ملوکیت کا کنسیپٹ ہے نا، یہ ٹرک کے لوگوں کو بہت کلیئر ہے. کئی لوگوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کی ویڈیوز ٹرک میں ڈبنگ ہو جائیں تو وہ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جس ٹاپک پہ آپ بول رہے ہیں بنو امیہ کے اوپر اور اہل بیت کے دفاع میں، یہ تو وہ لوگ آلریڈی اس چیز کے اوپر ہیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے نا وہاں آلموسٹ 99% ہی سنی ہے، اور سنیوں میں بھی حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن ان کے اندر یہ والی حنفیت نہیں ہے کہ ان کے اندر بغض پایا جاتا ہو دوسروں کا. یہ حنفی یہاں کے تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ دیکھ لیں جناب مصر میں صدر مرسی کے اوپر جب وہ جو معاملہ ہوا
تو سب سے دلیرانہ بیان کس کا تھا؟ طیب اردگان کا. اس نے پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ کروائے تھے. ہم نے کوئی کروایا ادھر؟ ویسے ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، خالی کہنے سے نہیں بنے گا. ہمیں یاد ہے ہم جب مطالعہ پاکستان پڑھا کرتے تھے نا میٹرک لیول کے اوپر، تو آپ نے ایک تنظیم کا نام سنا ہوگا RCD، جس میں ایران، ٹرکی اور پاکستان شامل تھا، جوائنٹ. پھر بعد میں افغانستان کو بھی ایڈ کیا گیا. تو یعنی یہ اگر یہ پوری بیلٹ اپنے اپنے ریسورسز کو یوز کرے، جس طرح ابھی آپ کو پتا ہے وہ پاکستان آئے ہیں تو اپنے ساتھ سارے بزنس مین لے کے آئے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکمران نے پاکستان میں آ کے اپنے ساتھ بزنس مین ساتھ لے کے آئے کہ یہاں پہ ہم ان کے ساتھ معاہدے کریں. ابھی تک تو ہم یہ کہتے تھے ہمیں جو ہے وہ چندہ ہی مل جائے. چندے تو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، کھا کے ختم کر دیں گے، پھر اتارنے بھی ہوں گے. اصل میں یہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے والا معاملہ ہے کہ آپ کے ملک میں کاروبار آئے. پاکستان کے پاس ڈیفنس کی صلاحیت ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ایران کے پاس تیل موجود ہے، افغانستان کے پاس معدنیات موجود ہیں، سعودیہ کے پاس تیل موجود ہے. تو یہ سب ملک اگر اکٹھے ہوں اور معاملات سیدھے آگے لے کے چلیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہم تو پازیٹیولی دیکھتے ہیں جی. میں تو بہت خوش ہوں. طیب اردگان اس وقت مسلمانوں کے لیے امید کی کرن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایسا پاپولر لیڈر ہے جو تمام مکاتبہ فکر میں لوگ کہتے ہیں دلیر ہے. سارے لوگ اون کر رہے ہیں اور واقعی وہ دلیری سے بات بھی کرتے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں اسلام کا نالج، آپ ذرا ان کی تلاوت دیکھ لیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ عبدالباسط عبدالصمد تلاوت کر رہا ہے یا یہ طیب اردگان کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پاپولر لیڈر بھی ہیں اور بالکل نڈر آدمی ہے. ریلیجن کی کہیں پہ بھی بات آتی ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے جناب. باقی ٹرکی کے اندر کئی ایک چیزیں انتہائی غیر اسلامی ہیں جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوں گی. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ہسبینڈ ہیں نا ڈاکٹر زبیر ادریس جو ہیں، تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے. تو وہ تازہ تازہ ٹرکی کا دورہ کر کے آئے تھے. الہدا انٹرنیشنل کا ہیڈ آفس ہے H11 میں، ساتھ ہی میرا آفس ہے قریب ہی. تو میں جمعے کی نماز وہیں پڑھتا تھا. کبھی کبھار شام میں مغرب کی نماز پڑھ لی. ایک دفعہ مغرب کی نماز کے لیے گیا، امامت کے لیے انہوں نے آگے کر دیا، ان کی شفقت. تو مجھے کہنے لگے میں ٹرکی میں گیا ہوں تو بڑی حیران کن چیز نظر آئی کہ ہر اسکول اور کالج کے باہر نا کمال اتاترک کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ تو بت پرستی ہے، اسلام میں تو مجسمہ نبی علیہ السلام کا نہیں ہے تو اور کس کا ہو سکتا تھا؟ حالانکہ صحابہ بنوا سکتے تھے، تصویر بھی بنوا سکتے تھے. یہی تصویر تو حرام ہے جس کی عزت کی جائے. اچھا تو ظاہر نبی علیہ السلام کی تصویر بغیر عزت کے تو ہو نہیں سکتی تھی، بت پرستی کا رستہ کھلنا تھا. میری آپ کی تو بغیر عزت کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا معاملہ تو ایسا تھا. کہتے ہیں ہم گئے تو ہم بڑے مایوس ہوئے کہ یار بڑا نام سنا تھا، لیکن کہتے ہیں جب ہم اسکول کے اندر انٹر ہوئے، ہم نے نصاب دیکھا، ہم نے اندر ایتھکس دیکھی تو لگا کہ اسلام ہے ہی ادھر ہے. کیونکہ وہ اپنے اسکولنگ سسٹم الہدا کو یعنی اس کے لیے گائیڈ لائنس چاہتے تھے. تو ٹرکی کے اسکولوں میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا. تو کہتے ہیں جب فارغ ہوئے تو ہمیں ٹیچر کہنے لگے کہ بس یہ مجسمہ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی آڑ میں سارا اسلام ہی یہاں سکھایا جا رہا ہے. اگر یہ ہم ہٹا دیتے ہیں تو جو یہاں پہ سیکولر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، ایون ایتھیسٹ بہت زیادہ ہیں. تو یہ پھر آپ کو پتا ہے اردگان کے خلاف بھی کتنا پراپوگنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگر ہم نے ہٹا دیا نا تو یہ تو پھر اس کو وہ ایک توہین لیڈر مانیں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس طرح ہمارے لیے محمد علی جناح ہے ان کے لیے کمال اتاترک ہے. اگرچہ وہ ایک کریکٹر لیس بندہ تھا، لیکن یہ اس کی خوبی تھی کہ ٹرکی کو ملیا میٹ کر دینا تھا یورپ نے. اس نے ٹرکی کو ایز اے ملک کم از کم بچا لیا. تو آج دیکھیں نا ہمیں برکات نظر آ رہی ہیں. آپ پتہ ہے ٹرکی کا جھنڈا ریڈ کلر کا ہے، پورا ریڈ ہے. کیوں؟ کہ خون و خون ہو کے انہوں نے یہ ملک حاصل کیا. کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تھی تو ٹرکی اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا، دارالخلافہ استنبول تھا. قسطنطینیہ جو سینکڑوں سال تک رومن امپائر کا دارالخلافہ رہا ہے، مسلمانوں نے ان سے چھین کے اس کا نام ہی استنبول، اسلام کا گڑھ، یا اردو میں اسلام آباد رکھ دیا ہے. تو ان کو تو ابھی تک نہیں وہ غصہ جا رہا. تو انہوں نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں گے. تو اس وقت کچھ میئر اس نے لیے ایسے میئرز کے جس کے وجہ سے فی الحال یعنی حکمت کے طور پر ٹرکی کی ایز اے نیشن اس کو بچا لیا جائے. اس کی وجہ سے اس نے بڑے اینٹی اسلامک کام بھی کیے، عربی رسم الخط ختم کر دیا، اس طریقے سے مسجدوں پہ پابندیاں اور قرآن حکیم کے حوالے سے پابندیاں، یہ ساری چیزیں لگائیں. وقتی طور پہ تو ظاہر اسلام تو دلوں سے آپ ختم نہیں کر سکتے نا.
آپ دیکھ لیں یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، 90 سال تک مسجدوں پہ تالے رہے ہیں، آج آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ دوبارہ آباد ہو گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی مسجدیں سعودیہ نے بنوائی ہیں، قرآن کے ترجمے وہاں پہ جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو. یہ اس حوالے سے سعودی عرب پاکستان کی وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو سعودی عرب کی ہے، اپنے مال کے ذریعے انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، ہر حاجی کو اس کی زبان میں دیتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں پوری دنیا میں مسلمان کی یہ خواہش تو ہوتی ہے میں حج کرنے جاؤں گا، جب وہ حج کرنے جاتا ہے اور وہاں سے قرآن کا ترجمہ اس کو اپنی لینگویج میں ملتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سینٹرل پوائنٹ یہ ہے اسلام کا، مکہ اور مدینہ، اور یہی ریلیجن اصل ریلیجن ہے. ورنہ جس طرح قادیانیت نے پنجے گھاڑنے کی کوشش کی تھی ان رشین سٹیٹس میں تو معاملہ تلپٹ ہو جانا تھا. لیکن اس وقت ان سٹیٹس کے اندر جو مفتی اعظم ہیں زیادہ تر تو وہ عرب سے گئے ہوئے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے یا ام القریٰ یونیورسٹی کے، اور وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لحاظ سے میں سعودی عرب کی تعریف کرتا ہوں. باقی وہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر پابندی ہے وہ ہم ظاہر اختلاف رائے کرتے ہیں. تو ٹرکی بھی بہت بڑی نعمت ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ عنقریب پابندی بھی اٹھنے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹرکی سے، وہ جو 100 سال والی پابندی تھی نا، اور اسی کی وجہ سے یہ بڑے ان کے پیٹ میں مروڑ ہیں، اور یہ چاہتے اسی لیے انہوں نے کو کروانے کی بھی کوشش اس وقت کی تھی کہ دوبارہ سے ان کو دھکیل دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ کروانا ہوتا ہے الحمدللہ، اور امید ہے اب جو ریولوشن آئے گی وہ عجم سے ہی آئے گی. ڈاکٹر سرار صاحب جو کہتے تھے نا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا پہلا عربیوں پہ پڑے گا، اس لیے کہ ان کی زبان میں قرآن آیا تھا. اجمیوں کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے، عربیوں کو نہیں. اور یہ اب ساری ریولوشن عجم سے اٹھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور عربی بھی اس کا حصہ بنے گا. لیکن عرب کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے محروم اس حوالے سے کر دیا ہے. باقی ہے کہ الٹیمیٹلی امامت جو ہے وہ تو عربیوں کے پاس ہی آنی ہے. امام محمد مہدی جو ہیں وہ ہاشمی ہوں گے، فاطمی سید ہوں گے، لیکن ان کے لیے جو سپورٹ ہے وہ عجم کے لوگوں کی ہوگی. وہ تو احادیث موجود ہے نا کہ خراسان کے علاقے سے یہ سارے معاملات ہوں گے. تو یہ پوری بیلٹ افغانستان، ایران، پاکستان کی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان کہلاتی تھی.